آج میں معلمین قرآن یعنی قرآن پڑھانے والے قاری صاحبان سے مخاطب ہوں۔ ایک تو معلم ہونا پیشہ پیغمبری ہے، اور دوسرا قرآن کا جو معلم ہے وہ بہت عظیم انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو معلمین قرآن، قاری صاحبان جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ وہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کے سفیر ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو عظمت والی ہے، شان والی ہے، جس کی نسبت بھی اس کتاب سے، اس قرآن سے جڑتی ہے، اللہ اسے عزت دے دیتے۔ اور قاری صاحبان جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، اور ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قاری صاحبان ایک بچے کو قرآن حفظ کرواتے ہیں۔ ایک بچے کو دیکھ لیجیے، قرآن کے کتنے الفاظ ہیں، اور وہ آگے پھیلاتا رہے گا۔ یہ ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ معلم قرآن کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ بس معلم قرآن کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک حساس قسم کی ذمہ داری ہے۔ معلم قرآن، اس کا دل نرم ہونا چاہیے، وہ کتاب اس انداز سے پڑھائے کہ بچہ اپنے استاد سے محبت کرنے والا ہو۔ محبت، مسکراہٹ، حکمت، نرمی اور سختی کے درمیان استاد کو قرآن کی تعلیم دینا چاہیے۔ دیکھیے، آج کل دور بدل چکا ہے، مار پیٹ کا دور نہیں ہے۔ ہاں، استاد سختی کرے تو بچوں کو بعد میں کلاس کے آخر میں ان سے محبت کے کلمات کہے، تاکہ بچے استاد سے متنفر نہ ہوں۔ ظاہر ہے والدین بھی بچوں پر سختی کرتے ہیں، ان کو ہلکی پھلکی سزا بھی دیتے ہیں، لیکن بچے کبھی والدین سے متنفر نہیں ہوتے۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ مار پیٹ سے بچے، اور بچے کی عزت نفس مجروح مت کرے، اس کی تحقیر مت کرے۔ اس سے بچہ استاد سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ قرآن پڑھتے پڑھتے 10 پارے 15 پارے پڑھ کر وہ بھاگ جاتا ہے، اور ساری زندگی وہ مدرسے کا، قرآن کے اساتذہ کا، علماء کا مخالف بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ منظر یاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے قاری صاحبان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، رحم دلی کے ساتھ ہر بچے پر انفرادی نظر رکھیں، اور جب نماز پڑھیں تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بچوں کے لیے دعا کریں۔ اس کے 2 فائدے، ایک تو بچے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، دوسرا بچے کو سبق یاد ہو جائے گا، اور استاد جب بچے کے لیے دعا کرے گا، استاد کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور بچے کو سبق بھی یاد ہوگا، بچہ استاد سے محبت بھی کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے، وہاں بڑی نازک بھی ہے یہ۔ اس لیے قاری صاحبان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس فتنے کے دور میں، جب ملک کے اندر
کسی مدرسے کے اندر کسی قاری صاحب کے ہاتھ سے کسی بچے کو لگتی ہے، پورا میڈیا اس پر شور کرتا ہے۔ یہ دجال کا دور ہے، دجالی دور کے اندر دین کی مخالفت ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر کیا مار پیٹ نہیں ہوتی، لیکن مدرسے میں جب ہوتی ہے پورا میڈیا چیختا ہے۔ تو ہماری بڑی مخالفت ہے، اس لیے ہمیں بڑا صبر اور بڑی جو ہے حکمت کے ساتھ قرآن کی کلاسوں کو چلانا چاہیے۔ حفظ کے استاد کے لیے صبر، رحم دلی، خوش اخلاقی بہت لازم ہے، اور استاد کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی کریں، قرآن کے ساتھ ساتھ بچے کو ترغیب دیں۔ اگر ایک بچے کے دل میں استاد نے قرآن کی محبت ڈال لی تو یہ استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ قاری صاحبان، وہ قاری صاحب جس نے بچے کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی، وہ رنگا گیا ہے، وہ کامیاب ہے، اس کی آخرت بن گئی ہے۔ دنیا میں بے شک مشکل ہے، پریشانی ہے، تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔